بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، جیسا کہ آج جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی انفارمیٹیو ویڈیو لا رہا ہوں۔ میں ویڈیو یہ ہے کہ زمین ارتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے یہ خوبصورت زمین بنائی ہے، اس زمین جو اوپر یعنی اس کے سرفیس پر ہریالی، سرسبز، گرینری، پہاڑ، سمندر اور بہت ساری چیزیں ایسی خوبصورت جانور جو بھی ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ہمیں صرف اور صرف اوپر یعنی اوپر والی سطح پر نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر 11,000 کلومیٹر اس کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا بنایا ہے، اس کے بارے میں ایک بہت ہی اچھا آج ایک ویڈیو لایا ہوں۔ آپ انہیں ضرور دیکھیے گا اور دیکھنے کے بعد یقین مانیں آپ لوگوں کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات آخر میں یہ کہوں گا کہ میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں، شیئر بھی کریں تاکہ بہتر سے بہتر ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لا سکوں۔ جس طرح انڈے کا اوپری خول ہوتا ہے یا پھر سنترے کا چھلکا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح زمین کا بھی اوپری خول ہوتا ہے جسے قشر ارض یا کرسٹ کہتے ہیں۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے اس اوپری خول یا تہ کے نیچے آخر ہے کیا؟ آئیے ہم اسے سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی جانا کہ زمین کی سب سے اوپری تہ کو قشر ارض یا کرسٹ کہتے ہیں۔ یہ تہ ٹھوس حالت میں ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ تہ زمین کی باقی تہوں کے مقابلے سب سے پتلی تہ ہوتی ہے۔ اس کی اوسطاً موٹائی 8 سے 40 کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ سمندری فرش کے نیچے اس کی موٹائی 8 کلومیٹر تک ہی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف خشکی کے علاقے میں قشر ارض کی موٹائی 40 کلومیٹر تک ہو جاتی ہے۔ زمین کی اسی تہ کے اوپر تمام قسم کے جاندار، اونچے اونچے پہاڑ، سمندر اور ہمیں جو کچھ بھی زمین پر نظر آتا ہے، یہ سب قشر ارض پر ہی موجود ہوتا ہے۔ قشر ارض کے نیچے زمین کی جو تہ موجود ہوتی ہے، اس تہ کو وسطی خول یا مینٹل کہتے ہیں۔ سطح زمین سے تقریباً 42 کلومیٹر کی گہرائی کے بعد یہ تہ کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ تہ زمین کی سب سے موٹی تہ مانی جاتی ہے۔ اس تہ کی گہرائی تقریباً 2900 کلومیٹر سمجھی جاتی ہے۔ زمین کے کل حجم کا 85% حصہ اس تہ میں سمایا ہوا ہے۔ زمین کی یہ تہ بہت ہی زیادہ گرم ہے۔ اس تہ کی گرمی کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں کسی بھی قسم کی چٹانیں نہیں پائی جاتی۔ بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے یہاں کی ہر چیز تقریباً مائع حالت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تہ میں لاوا جمع ہوتا ہے۔ آتش فشاں پھٹنے پر یہ لاوا زمین کی سطح پر آ جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس تہ کا درجہ حرارت 2200 ڈگری سیلسیس سے 2500 ڈگری سیلسیس تک ہو سکتا ہے۔ وسطی خول کے نیچے زمین کی جو تہ موجود ہے، اس تہ کو بیرونی مغز یا آؤٹر کور کہتے ہیں۔ بیرونی مغز سطح زمین سے 2900 کلومیٹر سے 5100 کلومیٹر کی گہرائی تک پایا جاتا ہے۔ اس تہ کا درجہ حرارت تقریباً 5000 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ یہ تہ پوری طرح سے مائع یعنی لاوے سے بنی ہوئی ہے۔ اس تہ میں لوہے کی کچداد کافی زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ زمین کے مرکز میں زمین کا جو حصہ موجود ہے، اسے اندرونی مغز یا انر کور کہتے ہیں۔
अंदरूनी मग़ज़ सतह ज़मीन के नीचे तकरीबन 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये ज़मीन के अंदरून का मरकज़ी हिस्सा है और ठोस शक्ल का है। इस तह में ख़ास तौर पर लोहा और निकल जैसी मादनियात काफ़ी कसरत से पाई जाती है। यहाँ का दर्जे हरारत तकरीबन सूरज के सतही दर्जे हरारत के बराबर है। अब आइए एक बार हम ज़मीन की इन तहों का इआदा करते हैं। ज़मीन की सबसे ऊपरी तह कशरे अर्ज़ या क्रस्ट कहलाती है। ठीक इसके नीचे जो तह मौजूद है इसे वस्ती खौल या मेंटल कहते हैं। वस्ती खौल के नीचे बैरूनी मग़ज़ और इसके नीचे अंदरूनी मग़ज़ मौजूद है। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा रशिया में खोदा गया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 12 किलोमीटर है और इस गड्ढे को खोदने के लिए तकरीबन 20 साल का वक्त लगा। 12 किलोमीटर के बाद इस गड्ढे को खोदना बंद कर दिया गया, जिसकी वाहिद वजह हद दर्जे की गर्मी थी। इसीलिए इस गड्ढे को आगे खोदने का काम बंद कर दिया गया।